ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک خاص معاملے کو لے کے، جس میں توہین مذہب، توہین انبیاء اور کلام خدا کی توہین پر بات کی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک ویڈیو ہے جس پر بات ہو رہی ہے، آپ بھی ان مولوی صاحب کی ذرا بات سن لیں اور پھر اس کے بعد ہم اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے یہ از خود نوٹس لیا۔ نوٹس کس بات پر لیا؟ اس کتاب پر لیا، اس قرآن پر لیا جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، جس کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، احترام دیا ہے، جس کی وجہ سے حافظ قرآن کو کہیں میڈیکل میں 20 نمبر ملتے تھے، اس کا انہوں نے خود نوٹس لیا۔ کیا یہ پھر اس کو انجیل کے ساتھ تشبیہ دینا کہ کیا کوئی انجیل کو یاد کرتا ہے، کیا آپ اس کو بھی یہ نمبر دیں گے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جسٹس کو کہ قرآن ناسخ ہے، انجیل منسوخ ہے، تورات منسوخ ہے، زبور منسوخ ہے۔ ہم ایمان سب پر لاتے ہیں، کسی کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن اس وقت ناسخ ہے اور قیامت تک یہ کتاب رہے گا۔ اس کو اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے جس تھینک یو آپ نے ان صاحب کی آواز سنی، اب ان مولوی صاحب کو کیا جواب دیں؟ سامنے کوئی صاحب دانش ہو تو کوئی بات بھی ہو، ان جناب سے بات کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی سچے موتی برباد کرنے کے لیے سوروں کے پاؤں میں ڈال دے۔ دراصل ہم اس ویڈیو میں مسیحوں سے مخاطب ہیں اور ان مسلمان بھائیوں سے بھی جو باتوں کو دلائل سے، شہادت سے اور عقل کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اندھی تقلید کرتے ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام خدا کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا مانتا ہے یا ایسا یقین کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسے خدا یا رب کو مانتا ہے جو ایک دن خود بھی منسوخ ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کیونکہ جس کی باتیں منسوخ ہو سکتی ہیں وہ خود بھی تو ایک دن ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ منسوخ ہونا کیا ہے؟ ختم ہونا، کینسل ہو جانا، کسی چیز کا مٹ جانا۔ اب جس کی باتیں مٹ جاتی ہیں ایک دن میں اس کا بھی مٹنا پھر طے ہے۔ اور جہاں تک بات ہے بائبل مقدس کے خدا کی، تو اس کا کلام کبھی منسوخ نہیں ہوتا بلکہ پورا ہوتا ہے۔ اس کی باتیں مٹتی نہیں بلکہ بدی کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کی باتیں کسی کے کہنے سے منسوخ نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ خدا اپنے ہی کلام کو مسترد کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، پہلے توریت کو اس نے منسوخ کر دیا اور پھر اس کے بعد زبور نازل ہوا اور پھر زبور بھی ختم ہو گیا اور اسی طرح سے انجیل بھیجی گئی اور اسے بھی ختم کر دیا گیا اور بعد میں پھر کچھ اور آ گیا، تو ایسے کوئی بھی اپنی سہولت کے تحت جہاں چاہے کلام خدا کو منسوخ کر دے اور جہاں سے چاہے اس کے سلسلے کو جاری کر دے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کلام حق کی، زندہ کلام کی، یعنی بائبل مقدس کی، تو عرض یہ ہے یہ دنیا کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، چاند، سورج اور سیارے اور ستارے تو مٹ سکتے ہیں، لیکن کلام خدا کا ایک لفظ یا ایک لفظ کا ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا اور نہ مٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت خود خدا کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے دوسری بات جو سامنے آئی، جس میں ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بائبل مقدس کی توہین ہے اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ یہ گستاخی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ توہین کیا ہوتی ہے، توہین کسے کہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ توہین لفظ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک توہین یہ ہوئی کہ ایک شخص کلام خدا کے منسوخ ہونے کا یقین کرتا ہے اور دوسرا اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ کلام خدا منسوخ ہو سکتا ہے۔ تو جو مانتا ہے کہ کلام اللہ منسوخ ہو سکتا ہے، اس کے نزدیک نہ ماننے والا توہین کرتا ہے، اور جو نہیں یقین کرتا کہ کلام خدا منسوخ نہیں ہو سکتا، اس کے نزدیک وہ توہین کرتا ہے جو الہام کو منسوخ کرنے کی بات کرتا ہے۔ اب یہاں یہ فیصلہ کون کرے گا کہ توہین کون کر رہا ہے؟ دوسری طرف توہین وہ بھی ہے کسی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنا، بری بات کہنا، غیر اخلاقی گندی زبان استعمال کرنا، یا پھر کسی کے منہ پر تھوکنا، اسے مارنا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ ساری باتیں توہین کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب ہم مسیحوں کو کسی بھی طرح کی توہین پر کوئی بھی رد عمل دیتے ہوئے اس بات کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جس مسیح کے سبب سے مسیحی کہلاتے ہیں، خود اس مسیح یسوع کی زمینی زندگی کے دوران اس کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا۔ ابھی ہم ان دنوں میں لینٹ سیزن میں ہوتے ہوئے پاک ہفتے میں شامل ہو رہے ہیں، جن دنوں میں ہم خاص مسیح یسوع کے دکھوں کو، تکلیفوں کو
اس پر ہونے والے ظلم کو یاد کرتے ہیں۔ میرے خداوند کو مصلوب کرتے ہوئے کیا کچھ نہ کیا گیا۔ مسیح یسوع کے منہ پر تھوکا گیا، آپ کی داڑھی نوچی گئی، آپ کی بے عزتی کرتے، آپ کو گھسیٹتے اور مارتے پیٹتے رہے۔ یہودی سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا، رومی سپاہیوں نے آپ کا تمسخرہ بنایا، صلیب کے پاس سے عام لوگ گزرتے ہوئے آپ پر ٹھٹھے بازی کرتے رہے۔ لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے ان پر لعن طعن کی، ان سب کو برباد کرنے کی بد دعائیں دی؟ کیا آپ نے یہ کہا کہ ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں، ان پر عذاب نازل ہو، یہ کہیں کے نہ رہیں، غارت ہوں، ان کو کیڑے پڑے؟ کیا آپ نے ایسا کہا؟ یقیناً آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اس ساری توہین کے بدلے میں آپ نے ان سب کے لیے آسمانی باپ سے درخواست کی کہ اے باپ، ان کو معاف کر دیجئے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آج پھر کوئی اس کے کلام کی توہین کرتا ہے، اس کے پاک کلام کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے معافی کی درخواست کرنی چاہیے۔ پروردگار سے ایسے شخص کے لیے عقل اور دانائی مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ خود سوچے، اگر یہ مولوی حق کو جانتا ہو، سچ کو پہچانتا ہو، تو پھر ایسی باتیں کیوں کرے؟ ہمیں ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ مسیح یسوع کی توہین اس کی زندگی میں ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہم سوچتے کہ ایسے حالات میں ہم مسیحوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی ساری زمینی زندگی میں نہ تو آپ نے کسی سے اپنی توہین کا بدلہ لیا، اور نہ ہی اپنے شاگردوں میں سے کبھی کسی کو یہ کہا کہ جاؤ ذرا اس شخص کو مزہ چکھا کر آؤ، اس نے میرے خلاف بد زبانی کی ہے۔ اور نہ ہی اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کبھی آپ نے آسمانی باپ کو کہا ہو۔ وہ اس لیے کہ آپ تو سراپا رحمت بن کر آئے تھے، نہ کہ دنیا کے لیے زحمت بن کے آئے تھے کہ ان کو مارتے پھرتے جو آپ کی توہین کرتے یا آپ کی مخالفت کرتے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے سردار کاہن کے نوکر پر تلوار چلا دی۔ تب اسی وقت آپ نے کہا، پطرس اپنی تلوار کو نیام میں رکھ، جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار سے ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ تلوار، بندوق، ظلم، بربریت، جبر سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ بات اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ ٹھیک کرنا ہے تو صبر سے، تحمل سے کام لینا ہوگا، نہ کہ مقابلہ کرتے ہوئے اتنا ہی نیچے گرا جائے جتنا کہ سامنے والا گر چکا ہے۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ کسی بھی عام یا خاص کی توہین ہونی ہی نہیں چاہیے، اور یہاں ہم جس کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کی کوئی توہین کرتا ہے، اس کے کلام کی کوئی توہین کرتا ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مسیحوں کو اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے رد عمل دینا چاہیے؟ ایسا ہے کہ جہاں تک بات ہے یسوع مسیح کی یا کتاب مقدس کی توہین کی، تو اس کی توہین کا تو بدلہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ جس کی توہین ہو رہی ہے، جب وہ زندہ ہے، خود انتقام لے سکتا ہے، تو ہم کیوں اس میں پڑے؟ بات یوں ہے کہ اگر کسی کا کوئی مر گیا ہے تو وہ یہ جواز پیش کر سکتا ہے کہ میں اس کی توہین کا بدلہ لوں گا، لیکن بھائی جو خود زندہ ہو اور ہو بھی سب سے طاقتور، تو وہ خود بدلہ لے اپنی توہین کا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خلاف دنیا بھر میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، ان کے بارے میں کتنی گندی گلیز فلمیں بنتی ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، کتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں، تب بھی میرے خداوند کسی کو مارتے نہیں، بدلہ نہیں لیتے، بلکہ محبت سے پیش آتے ہیں، کیونکہ آپ الہی محبت کا اظہار ہیں، جو سب برداشت کرتی ہے، سب سہ لیتی ہے، اپنی توہین ہونے پر بھی آگے سے بدلہ نہیں لیتی۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے نہیں اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، نازیبا کلمات ادا کرتے ہیں۔ کیا خدا نے ان سب کو ختم کر دیا؟ کیا خدا ایسے لوگوں کو جان سے مار دیتا ہے بس اس لیے کہ وہ اس کی توہین کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں صرف وہی لوگ باقی بچتے جو سچے خدا کے ماننے والے ہیں، مانو قیامت آ چکی ہوتی۔ پروردگار کی توہین ہونے پر وہ کسی کی جان نہیں لیتا، وہ کسی کو جان سے مار نہیں ڈالتا، اور پھر چاہے کوئی ایسا شخص ہو جو رب تعالیٰ کا بڑا پیارا ہو، کوئی ولی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اس کی توہین ہونے پر بھی وہ کسی کو جان سے مار نہیں دے گا۔ دیکھیں معاملہ یوں ہو تو پھر بھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو آپ نکل پڑیں اس کا دفاع کرنے کے لیے، لیکن اگر بات ہو خدا کی تو خدا تو اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اگر اس کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، اور پھر اس شخص کا بھی بدلہ لے سکتا ہے جسے وہ بھیجے، چاہے وہ کوئی نبی ہو یا کوئی پیغمبر ہو، اور اس کی حفاظت اور نگہبانی بھی خود کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ کسی اپنے پیارے کو موت کے منہ میں جانے دیتا ہے اور
مارنے والوں کو، اس پر ظلم کرنے والوں کو نہیں پکڑتا، ان کا ہاتھ نہیں روکتا، تو اس کے پیچھے جو مصلحت ہے اسے سمجھا جائے، اسے دیکھا جائے، آخر اس کا منصوبہ کیا ہے اپنے پیارے کے لیے، جس وجہ سے وہ ان ساری اذیتوں کو، مصیبتوں کو اٹھا رہا ہے۔ میرے خداوند یسوع مسیح اپنا دفاع خود کر سکتے تھے اور آج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے کہا، اگر میں چاہوں تو ابھی فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس آ موجود ہوں، یعنی فرشتوں کی ایسی فوج جس میں 72,000 سے بھی زیادہ فرشتے ہوں، لیکن آپ نے کسی ایک فرشتے کو بھی نہیں بلایا کہ آ کر آپ کی توہین کا بدلہ لیں۔ میرے خداوند یسوع مسیح کا ہدف کبھی یہ نہیں رہا کہ وہ لوگ جو میری توہین کرتے ہیں، میری مخالفت کرتے ہیں، میں ان کو تباہ و برباد کر دوں، انہیں ہلاک کر ڈالوں۔ آپ کے نزدیک اہمیت اس بات کی نہیں کہ لوگ آپ کی توہین کر رہے تھے، آپ کی کوشش ہر حال میں یہی رہی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہادی اپنی توہین کا بدلہ نہیں لیا کرتے۔ ظاہر ہے جب کسی کو ہدایت کی جائے گی، اسے ٹھیک راستہ بتایا جائے گا، تو پھر کئی لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، آپ کو گالیاں بھی دیں گے، آپ کا تمسخرہ بھی بنائیں گے، اور آپ کے مخالف اٹھ کے آپ کو مارنا بھی چاہیں گے۔ میرے خداوند یسوع مسیح کی مخالفت یوں بھی کی گئی کہ کہا گیا یہ شیطان کی مدد سے معجزات کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ شیطان کے پیروکار ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شیطان کی مدد سے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ شیطان کا پیروکار ہوا۔ آپ پر کیسے کیسے الزام نہ لگائے گئے، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی کیا کیا؟ آپ ان کے اعتراض کا جواب دلیل سے دیتے ہیں اور کہا کہ کیا شیطان خود اپنے کاموں کو ختم کرے گا، اپنی سلطنت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کرے گا؟ آپ نے ایسے لوگوں پر افسوس تو ضرور کیا، لیکن ان کو جان سے نہیں مارا۔ ان کی توہین کرنے اور مخالفت کرنے کے بدلے میں آپ نے انہیں بد دعا نہیں دی۔ مسیح یسوع کی توہین کرنا، توہین انبیاء کرنا، کلام خدا کے بارے میں ناحق کچھ کہنا، یہ سب باتیں نامناسب ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن دوسری جانب اگر اس طرح کی کوئی توہین کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کا بدلہ لینا بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کی توہین ہو رہی ہے، جب وہ زندہ ہے، وہ خود بدلہ لے سکتا ہے، تو پھر ہمیں بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ خود اتنا کمزور ہے کہ اپنا بدلہ خود نہیں لے سکتا اور اس کے لیے اس نے انسانوں کو آگے کر دیا ہے؟ اگر وہ خود طاقتور ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو زندوں کو مار بھی سکتا ہے۔ کیا اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار نہیں؟ اور کیا خدا ہم سے کہے گا کہ جاؤ میری توہین کا بدلہ لو؟ ہم گناہگار انسانوں سے جو کمزور ہستی ہیں اس قادر مطلق خدا کی حفاظت کے لیے نکلیں گے؟ ہمیں وہ رب العزت اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے بھیجے گا؟ بائبل کا خدا ایسا نہیں کرتا، وہ سراپا محبت ہے۔ یہاں بہت خاص بات یہ ہے کہ انتقام لینے کا حق صرف اور صرف خدا کا ہے۔ یہ الہی اختیار ہے جو اسی کے پاس ہے۔ جب ہم خدا کی توہین کا بدلہ لیتے ہیں، اس کے کلام کی توہین ہونے پر دوسروں کی جان لے لیتے ہیں، تو پھر ہم خود خدا کے برابر کھڑے ہو جاتے ہیں، خود کو خدا کے محافظ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ زندہ خدا ہے تو خود اپنی توہین کا بدلہ لے لے گا اور اپنے کلام کی حفاظت بھی کر لے گا اور اپنے کلام کو ہر عیب سے محفوظ رکھے گا، اور وہی تو ہے جو آج تک اپنے کلام کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کی عزت کا رکھوالا ہوں، تو در حقیقت وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اس کی زندہ خدا سے کوئی واقفیت نہیں، اس کا سچے رب سے کوئی رابطہ نہیں۔ رہی بات اس مولوی کی، تو جب وہ بول رہا تھا تو اس نے بتا دیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ اپنی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کس طرح کی سوچ کا مالک ہے اور کس طرح کے تصورات رکھتا ہے۔ اس نے کلام خدا کے بارے میں کہاں توہین کی؟ جو خود ہی حق سے نا واقف ہے، اس کی بات کا برا کیا منانا؟ ہاں، ایسے شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں توہین کرنے والوں کی مخالفت کرنے کی بجائے انہیں پیار اور محبت سے برداشت کرنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ سچائی ان تک پہنچے۔ اگر نفرت کو ختم کرنا ہے تو محبت سے کرے۔ یہ وہ درس ہے جو میرے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔